جو بارگاہ رسالت میں ہم یہ نام پیش فرما رہے تھے میں بلا تاخیر دعوت دوں ہمارے حیدرآباد کرائے ہوئے مشہور و معروف صنفا جناب غلام مصطفیٰ صاحب کو کی تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت اور محبت کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ میری درخواست ہے تھوڑا قریب آئیں تھوڑا سا ماشاءاللہ اور قریب آ جائیں تو پیچھے بیٹھنے تاکہ مزید آنے والے وہ ان کو بیٹھنے میں آسانی رہے ایک کر لیجیے تھوڑا سا آگے آئیں۔ محفل اپنے آخری مراحل میں ہے اور مجھے درس سائی کا حکم ہے 2 کلام کے لیے جو مجھے اشعار یاد ہے میں پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ مختصر وقت میں۔ ہمارے اقبال بھائی انور اقبال نے ایک معروف حمد ہے اس کے لیے کہا ہے میں 2 اشعار پیش کرتا ہوں لیکن آپ حضرات کی تھوڑی سی دلچسپی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ مدد پیش کر لیجیے گا۔ آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور بلند آواز سے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ
امید ہے اس کلام کو بھی آپ انشاءاللہ اسی طرح مل کر میرے ساتھ پیش کریں گے کہ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے تو سرکار کو اپنا حال دل سنانا چاہتا ہے میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے حال دل کس کو سنائیں بولو بولو حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے حال دل کو سنائیں آپ کے
میں یہ پیش کرتا ہوں کہ بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے بگڑی بھی یہ تھے حیدرآباد سے آئے ہوئے ہمارے مہمان جناب غلام مصطفیٰ صاحب جو بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. بارگاہ غوث اعظم میں اپنی عقیدت اور محبت کے اظہار فرمانے کی دعوت دوں گا. حیدرآباد سے آئے ہوئے ہمارے جناب افضال بھائی کو کہ تشریف لائیں اور بارگاہ غوثیت میں عظیم منقبت کا نذرانہ پیش کریں. سب مل کے میرے ساتھ درود کا نذرانہ پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. زمانے میں اگر دیکھیں شان قادری دیکھی زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی. حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی. تجلی روشنی دیکھی کہ دیار غوث یاد گا محمد کی گلی دیکھی. دیار غوث یاد گا محمد کی گلی دیکھی. اور شہر بغداد نے جس پر کرم کی ایک نظر ڈالی بنا ہر کام اس کا ہو گئی سب دور بھالی. میرے غوث الورا کی شان بھی کیا شان ہے یاری. سوال آپ کے در سے کبھی لوٹا نہیں خالی. شہنشاہوں سے بھی بڑھ کر سخاوت آپ کی دیکھی. شہنشاہوں سے بھی بڑھ کر سخاوت آپ کی دیکھی. اور مخالف سی ہوا دریا میں ایسی لہر آئی
گئی دریا میں کشتی تو ساحل پہ خبر آئی، گئی ماں ایک رو رو آقا کے گھر آئی، دعا مانگی جناب غوث میں کشتی ابھر آئی، تو زمانے تو نے میرے غوث کی دریا دیکھی، زمانے تو نے میرے غوث کی دریا دیکھی، اور تیارے غوث کے دل میں سکونت ہو گئی تابش، منور میری دنیا محبت ہو گئی تابش، خدا کا شکر کر بیٹھے زیارت ہو گئی تابش، کہ میں نے خواب میں صورت جناب غوث کی دیکھی، میں نے خواب میں صورت جناب غوث کی دیکھی، زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی۔ بارگاہ غوثیت کی ہدیہ منقبت پیش فرما رہے تھے جناب ابلال صاحب حیدرآباد سے۔ کھلے جاتے ہیں جہاں پر اسرار نیہانی، کھلے جاتے ہیں جہاں پر اسرار نیہانی، غیاب دور حدیث لنکرانی، ہوئی جس کی خودی جہاں میں پہلے نمودار، ہوئی جس کی خودی جہاں میں پہلے نمودار، وہی مہدی وہی آخر زمانی۔ بارگاہ پیر مرشد حضور قبلہ عالم سرکار سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدرسہ دولاری کی بارگاہ میں عقیدت و محبت سے نذرانہ پیش کرنے کی دعوت دوں گا۔ امیر کراچی جناب سید نوید عبد القادری صاحب، حسن رضا صاحب۔ مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی مرحبا، مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، مرشد کی آمد مرحبا، چہرہ نورانی مرحبا، زلف مسانی مرحبا، مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی مرحبا۔ بے خود کی دیتے ہیں انداز جابانا، بے خود کی دیتے ہیں انداز جابانا، دل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جانا، دل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جانا، کیوں آنکھ کھلائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ کھلائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کیوں چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ، اب رخ کیوں چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ، اتنا تو کرم کرنا
تجھے رکھ لو میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا مرشد نے کہا ہنس کے آیا میرا دیوانہ مرشد نے کہا ہنس کے آیا میرا دیوانہ پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے اجمیر کا سافر ہو بغداد کا میں کھانا اجمیر کا سافر ہو بغداد کا میں کھانا کیا لطف و محشر میں شکوے کیے جاؤں کیا لطف و محشر میں شکوے کیے جاؤں وہ ہنس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ خالد نے تجھے رکھ لو اے جلوہ کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں اپنا بنایا تھا کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں اپنا بنایا تھا اب رخ تم چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ بارگاہ مرشدی میں اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار فرما رہے تھے حسن رضا صاحب میں دعوت دوں گا ہمارے محترم المقام علماء کونسل کے رکن جناب غلام اکبر خاص خیلی صاحب کو کہ تشریف لائیں اور مختصراً اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون او كما قال الله تبارك وتعالى صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون او كما قال الله تبارك وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وآل بیتہ وبارک وسلم وصل علیہ عرش سے نور چلا حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا یا رسول اللہ تیری معراج کے تو ذات خدا تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا سب تعریفیں اس خالق لم یزل کے لیے جس نے قلم کو لکھنا زبان کو بولنا آنکھوں کو دیکھنا کانوں کو سننا
اور دل کو اسرار الہی کو اپنے اندر سما دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور آج کا یوم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت عاشق رسول فنافی ذات غوث حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک، اور وہ عاشق رسول ہندوستان یو پی کے شہر بریلی کے اندر حضرت علی نقی رحمت اللہ علیہ عالم دین کے گھر میں پیدا ہونے والا وہ علم الہیہ کا نور جو ہندوستان سے چمکا، جس نے عشق رسول کی شمع قلوب انسانی میں ایسے فروغ کی کہ قیامت کے دن بچہ بچہ پڑھتا رہے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ اللہ کا محبوب بندہ 1272 ہجری صدی میں 10 شوال بریلی کے اندر پیدا ہوئے، اور ان کے والد محترم نے ان کی تربیت اس میں اللہ اس میں محمد سے کی، جن کا رنگ اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ اللہ نے ان پہ رنگ چڑھا دیا، کیوں کہ یہ عبادت گزار بندے ہیں۔ ہاں کیوں نہ ہو، جب پاکوں کے اندر ان کی تربیت ہوگی، پاک جسموں سے پیدا ہوگے، پاک علم سے ان کی تربیت کی جائے گی، اور پاک عشق محمد سے ان کے قلب پہ رنگ چڑھایا جائے گا، کیوں نہ پھر اعلیٰ حضرت کا نام دنیا پاک محبت سے لیتی رہے۔ تو دوستو ابھی بچپن کی عمر ہے، 8-5 سال کی عمر میں اندر باپ نے پڑھانا شروع کر دیا، حفظ قرآن سکھایا، 8 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے پاک کلام پورا حفظ کر کے دکھایا۔ الحمد سے لے کر والناس تک 3 سال کے اندر ایک معصوم بچہ پورا قرآن پڑھے۔ ہاں ہاں، علامہ اقبال نے کہا قاری ہی نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ جن کی تربیت قرآن سے ہو، جن کو قرآن اپنے رنگ میں رنگ لے، اور جن کو محبوب سبحانی اپنے رنگ میں رنگ لے، جس کو محبوب پاک حضرت محمد عربی اپنے رنگ میں رنگ لے، ان کے رنگ کا کیا حساب ہوگا۔ تو دوستو اعلیٰ حضرت کا جب وقت نظر آیا تو کہنے لگے میرے بیٹے میرے قریب آؤ، یاسین مبارک کا تلاوت کرو۔ یاسین مبارک کی تلاوت ہوئی، تلاوت کے بعد بولو بیٹے میرے آگے سورہ مزمل کی تلاوت کرو۔ سورہ مزمل کی تلاوت ہوئی، سورہ مزمل کے بعد آنکھیں بند ہوئی، پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جان خدا کی بارگاہ میں کلمہ پڑھتے ہوئے چلی گئی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جن کے لبوں پر وقت نظر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ بلا عذاب و بلا حساب، یہ بغیر حساب و کتاب کے یہ عاشق رسول جن کی محبت کا یہ عالم ہے۔ فرمایا جب میرے ساتھیوں مجھے قبر میں ڈالنے سے پہلے میری قبر کو اتنا گہرا کرنا کہ رسول پاک آئے میں کھڑے ہو کر سلام پڑھوں، مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت آپ کے اوپر قیامت تک خدا کے فرشتے بھی سلام کہہ رہیں گے، عشاقہ نے رسول بھی سلام کہتے رہیں گے۔ تو دوستو میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کا مفہوم میں بتاتا ہوں۔ هو الذی انزل من السماء ماء، وہ ذات جو پانی برساتی ہے آسمان سے۔ هو الذی انزل من السماء ماء فاحیا بالارض بعد موتها، اور مردہ زمین کو مرنے کے بعد زندہ کرتی ہے۔ ویرسل علیکم، اور ان کے اوپر پاک ہوائیں بھیجتی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ پاک ہوائیں کون سی ہے، وہ پاک رحمت کا پانی کون سی ہے؟ یہ اللہ کے ولی ہے جو رحمت پر کر مردہ دلوں کو اپنے نوری حضوری فیض سے زندہ کر دے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں،
فرمایا وہ مردہ ہونا جب زندہ ہو جاتے تھے کچھ عرصے کے بعد مر جاتے تھے. میرے پیر و مرشد سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی فرماتے ہیں اللہ نے امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ولیوں کو یہ طاقت دی ہے کسی مردہ دل پر اپنی نظر کرتے ہیں اگر وہ زندہ ہوگی تو قیامت تک زندہ ہو جاتا ہے اور قیامت تک اپنے قبروں میں اللہ اللہ کرتے ہیں. اسی لیے کسی نے فرمایا زمین میری نہیں ہوتی زمن میرا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میرا نہیں ہوتا. ہاں ہاں اعلیٰ حضرت کا کفن کیوں میرا ہو؟ انہوں نے اپنا قلم اٹھایا تو مصطفیٰ کی نعت لکھی زبان کھلی کہ اس کے مصطفیٰ میں کھلی آل رسول کی محبت میں کھلی. فرماتے ہیں تو ہے عین نور تیرا ہر گھرانہ نور کا صبح تیوارے ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے دارہ نور کا. ہاں ہاں جو ستارے بھی نور لینے کے آل رسول کے در پر آ کے جھکتے ہیں کیوں نہ پھر دنیا ان کے قدموں کی کھاپ اپنے آنکھوں کا سرما بنا لے جنہوں نے عشق رسول کی دعوت دنیا کو کیا آنے والی نسلوں تک اپنا پیغام چھوڑ دیا. ہاں یہ اللہ کا پیغام ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اطاعت رسول کا یہ سرچشمہ اولیاء اللہ علماء ربانیین ہے جن کی مثالیں آتی دنیا تک دیتی رہے گی. کیوں نہ ہو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ اپنے آپ کو غوث اعظم کے در کا صدر کہلاتے ہیں. کیوں کہلاتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں میری عزت جو ہے ان آل رسول کے قدموں کے طفیل ہے. میری عزت جو ہے رسول اللہ کی غلامی کے طفیل. ہاں ہاں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب حرم شریف میں جاتے ہیں حرم کے علماء سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں ان آپس میں سوال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت سے کون سا سوال کیا جائے کون سی علمی گفتگو کیا جائے. سارے اٹھے اکٹھے ہو کر فرمایا آج اعلیٰ حضرت سے مناظرہ کرتے ہیں. انہوں نے سوال پوچھا اعلیٰ حضرت جواب دیتے رہے. ظہر ہو گئی ظہر سے عصر ہو گئی عصر سے مغرب ہو گئی سوال کے جواب ہوتے رہے. جب علماء تنگ ہوتے قدموں میں گر گئے پوچھا اعلیٰ حضرت آپ تو بغیر سوچے سمجھے جواب دیتے بتاؤ آپ کو کون سوال کرتے ہیں. غوث اعظم پیر محبوب سبحانی کتاب کھول کر بتاتے ہیں احمد رضا یہ اس سوال کا جواب اس کتاب کے فنا پیج ہے. دوستو سوچنے کا مقام ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ دوست ایمان والوں کا جو ظلمت سے نکال کر نور میں لے آتا ہے. تو دوستو ہمارے پیر و مرشد نے کیا کام کیا؟ ہمارے پیر و مرشد کا کیا پیغام ہے؟ علماء کو کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ ان کی دماغ اور دل میں کیا بھرا ہوا ہے؟ کیا نور بھرا ہوا ہے یا فضول بھرا ہوا ہے؟ ان کو کیا ہوا کہ میرے پیر و مرشد کی عظمت کو نہیں مانتے نہیں جانتے؟ تو گوہر شاہی نے کون سا پیغام دنیا کو دیا؟ گوہر شاہی نے پیغام دیا ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. گوہر شاہی نے پیغام دیا ہے اولیاء اللہ کی محبت کا. گوہر شاہی نے پیغام دیا ہے آل رسول کی غلامی کا. تو دوستو جب وائدوں پر منبروں پر چڑھ کر یہ تعلیم تم دیتے ہو وہی تعلیم میرے پیر و مرشد دیتے فرق کوئی نہ رہا. فرق رہا ہے تو صرف قلبی وصیت کا رہا ہے تقویٰ اور پرہیزگاری کا رہا ہے. بارگاہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے معرفت کا دیا ہے. اگر فرق ہے تو خدا کی بارگاہ میں تمہاری رسائی کا فرق ہے. اگر تمہیں رسائی ہو تم اللہ کو جانتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا الانسان سری وانا سرہ. انسان میرا راز ہے میں اس کا راز ہوں. خدا کے راز اگر تمہارے قلب پر کھل نہ سکے یہ تمہاری تقویٰ اور پرہیزگاری کا ہیجان ہے. تم ابھی تقویٰ اور پرہیزگاری کے مقام کو نہیں پایا. ہاں ہاں مجدد الفسانی امام ربانی فرماتے ہیں عقل الہدال و صدق المقال. یہ دو جملے ہیں اگر تم
تو دوستو یہ قانون فطرت ہے، اللہ کا قانون ہے، جب زمین بنجر ہو جاتی ہے اپنی رحمت کا میل برساتا ہے، خدا کی مخلوق پیاسی ہوتی ہے تو خداوند کریم رحمت کے بادل بھیجتا ہے، جب علماء میں فساد آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ دین کا مجدد پیدا کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کو خداوند کریم نے ایسے دور میں پیدا کیا جہاں علماء آپس میں جھگڑے اور فساد کی بازاروں میں گرم تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکل چکی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر عام ان کے عظمت کی توہین کی جاتی تھی، اعلیٰ حضرت نے وہ فلسفہ دیا تو عشق محبوب خدا وہ دل جسے حاصل نہیں، لاکھ وہ مومن بنے ایمان میں کامل نہیں۔ بزرگان پیر فرماتے ہزار نماز پڑھی وہ یارا ایویں تینو یار ملن دستور نہیں، پہلے دل نو دھو کر صاف کری پیچھے یار ملن کوئی دور نہیں، گر دل نہیں تیرا ساجد ہویا تیرا ایک سجدہ بھی منظور نہیں، آنکھیں میاں غلام فریدہ رل گیا ٹھلیاں دنا دنا مدنی ڈھولا دور نہیں، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تمہارے قلب میں نہیں ہے تم لاکھ سجدے کرو، لاکھ بسترے اٹھاؤ، لاکھ اپنے ماتھے پھگڑ کر محراب بناؤ، ہاں تب تمہیں تقویٰ کا نور نہیں ملے گا، جب تمہارا تعلق اور جب نسبت محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتی ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اندر سے بول اٹھتا ہے تو اندر تمہارے اوپر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مہر ثبت کر دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے امر آتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میرے وہ بندے جن کے دلوں کے اوپر میں نے ایمان کو نقش کر دیا، قربان جاؤں اعلیٰ حضرت آپ کی وصیت قلبی کے اوپر کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنا جلوہ بھی دکھائیں، غوث پاک تمہیں اپنے محافلوں میں تمہارا سر اونچا بھی کروا دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قلب اطہر سے 20 بارے قرآن کے لوگوں کو بھی سنائے، اور جب قلم اٹھا تو اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ 1000 صفحات پر اپنا قلم لکھ کر دنیا کو بتا دیا، تو اللہ کے محبوب وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے ساتھ ساتھ دین میں ایسا کام کر جاتے ہیں رہتی دنیا ان کا ذکر خیر کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند کریم جو عشق اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا وہ عشق ہمیں بھی عطا فرما، کیونکہ میرے مرشد کریم فرماتے ہیں جس کے دل کے اندر عشق محبوب خدا نہیں ہے اس کا نام فقر کے لسٹ سے ہٹایا جاتا ہے، تو جو فقر کی لذت نہ پا سکا محبوب پاک نے فرمایا الفقر فخری والفقر منی، فقیری میرا فخر ہے اور فقیر مجھ سے ہے، تو فقیر سے کون لڑتا ہے؟ ہاں کتے بازاروں میں پڑے رہتے لوگ آتے جاتے کسی کے اوپر نہیں مانگتے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں وہ فقیر اللہ اللہ کرتا ہے سارے کتے بھونک پڑتے ہیں، وہ آواز جب دیواروں سے ٹکرتا ہے تو کتے سمجھتے پیچھے والے بھی کتے بھونک رہے ہیں، ہاں سارے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کتوں کے بھونکنے سے فقیر اپنی اللہ اللہ کی صدا نہیں چھوڑتا، تو ولی اپنی صدا کیسے چھوڑ دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبر ہوردار ہو جاؤ اللہ کے ولیوں پر نہ خوف ہے نہ غم ہے، خوف ہوتا ہے جو دنیا سے آنے والی مصیبتوں کا، غم ہوتا ہے جو نعمت چھوٹ جائے، ان سی کون سی نعمت چھوٹی ہے؟ اللہ جب ان کا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جب ان کو بارگاہ خداوندی سے سرفرازی کرائے ان کو کس کا ڈر ہے؟ نہ موت کا فکر ہے نہ زندگی کا غم ہے، ان کی زندگی بھی ہے تو اللہ اللہ، ان کی حیات ہے تو بھی اللہ اللہ، ان کی قبریں ہیں تو قیامت کے اللہ اللہ کرتی رہیں گی، زمین میری نہیں ہوتی، سمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کہ جناب غلام اکبر قاسمی صاحب جو اپنے پرجوش انداز میں ہمارے دلوں کو محظوظ فرما رہے تھے، اور اب آخر میں حلقہ ذکر کی روحانی محفل